کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں یہ رات گزرتی ہے باوجود اس رات کے آنے کے وہ اپنی بخشش نہیں کرا پاتے. اللہ کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو اب عذاب کے فرشتے آ گئے اس کو لینے کے لیے کہ دوزخ کی طرف لے جائیں. یہ گناہ گار ہے. یہ گناہ گار ہے. دوسری طرف اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. بیک وقت اس کی وجہ اللہ کی رحمت کبھی بھی مایوس نہیں ہے. واہ واہ. ہمیشہ اس سے اچھا گمان رکھیں, ہمیشہ اس سے رحمت کی امید رکھیں. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک حدیث مبارک جو ہے سنائی ہے کہ بندہ جیسا بھی گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. تو جو اچھا گمان کرتا ہے, اچھی امید رکھتا ہے, بخشش کی امید رکھتا ہے, تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے. بالکل. اور چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے, ہم نے بہنوں کے حق مارے, ہم نے بھائیوں کے حق مارے, ہم نے جو ہے زمینیں لوگوں کی ہڑپ کر لی, ہم نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا, ہم نے اتنا کچھ کر لیا, اب ہماری بخشش نہیں. کچھ لوگ ایسی بھی گمان کرتے رہتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو صحیح بخاری شریف کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں وہ واقعہ درج ہے جس میں 100 لوگوں کا قاتل اللہ پاک نے اس کو بھی بخش دیا. آئے ہائے. 99 اس نے قتل کر رکھے تھے. صحیح. اور مفتی صاحب سے وہ فتویٰ لینے گیا کسی اس دور کے حالت. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف فرما ہونے سے پہلے کا, مگر بیان حضور کی حدیث میں ہوا. صحیح. کہ وہ 99 قتل کر چکا تھا اور کسی عالم سے پوچھنے گیا کہ کیا اب میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی. تو اس نے اس کو بھی یعنی مرتبہ بتانے والے کو بھی قتل کر دیا, تو اس کے 100 قتل پورے. اس کی خوش نصیبی کسی اللہ والے کی. یعنی وہ غصے میں اس نے قتل کر دیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا مجھے. ہاں, اس کو کہنا چاہیے تھا کہ تو اب بھی بخشا جا. ہاں صحیح ہے. اب بھی تیری بخشش اور مغفرت کے چانسز ہیں. ہاں لیکن اس نے نہیں کہا. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, تو 100 پورے قتل ہو گیا اس سے. صحیح. تو اب پھر وہ مارا پھرے, اس کی خوش نصیبی کو سے کوئی اللہ والا مل گیا. اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو, فلاں جگہ اللہ والوں کی بستی ہے, اس بستی میں چلے جاؤ, وہاں جا کے وہ اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق قائم کیے بیٹھے ہیں, وہ اللہ سے صبح شام استغفار کرتے ہیں. تم ان کے ساتھ مل کر جب اللہ کے حضور توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی. یعنی انہوں نے امید دلائی. تو یہ چل پڑا. واہ. اور چلتے چلتے راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ. ابھی یہ بستی میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی, تو اب عذاب کے فرشتے آ گئے اس کو لینے کے لیے کہ دوزخ کی طرف لے جائیں. یہ گناہ گار ہے. یہ گناہ گار ہے. دوسری طرف اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ گیا. بیک وقت اس کی وجہ یہ جہاں کہاں رہا ہے. ہاں یعنی کہ جہاں اسی طرف اس ارادے سے جا رہا ہے. صحیح. اس نیت سے جا رہا ہے, اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے, اللہ سے معافی مانگنے کی نیت سے جا رہا ہے, اس کا ارادہ نیک ہے. تو ان کا آپس میں نا تنازع ہو گیا, عذاب کے فرشتوں کا اور رحمت کے فرشتوں. صحیح. وہ کہیں کہ ہم جنت کی طرف لے جاتے ہیں اس کو, اور یہ کہیں ہم نہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے کہ 100 کا قاتل. صحیح. تو اللہ پاک نے پھر فیصلہ فرمایا. واہ. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ پیمائش کر لو, اگر تو اس کا جو اللہ والوں کی بستی کے جو ہے قریب فاصلہ ہے, یعنی کہ جہاں سے یہ چلا اور جہاں جا رہا تھا, اگر وہ فاصلہ قریب پہنچ گیا تو یہ عذاب کا مستحق نہیں ہے بلکہ رحمت کا مستحق ہے. صحیح. اگر یہ کم فاصلہ چلا ہے اور باقی بہت زیادہ فاصلہ ہے, صحیح, ٹھیک ہے, پھر یہ بخشش کا حقدار نہیں ہے. صحیح. واہ. تو پھر قدرتی بات یہ ہے, اس نے اتفاق یہ ہے کہ ابھی وہ تھوڑا سا چلا تھا. صحیح. اچھا تھوڑا سا چلا تھا مجھے. جی, فاصلہ زیادہ اللہ والوں کی بستی سے تھا. اچھا, یعنی کہ بنتا یہ تھا کہ وہ اس کو یعنی کہ دوزخ والے فرشتے لے جائے, بنتا یہ سفر کے لیے قربان جائے مولا کی راہ. یا اس نے زمین کو حکم دیا کہ اس طرف سکڑ جا. ہاں, وہ جھک گئی, وہ سکڑ گئی, اور اس کا جو فاصلہ تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گیا. تو اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ اور جنت کا حقدار آئے گا. اس میں بہت بڑا درس ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اب ہم کیسے بخشے جائیں. کیسے بخشے جائیں؟ بھائی بخشنے والا کوئی اور ہوتا تو یہ سوال بولتا کہ بخشنے والا وہ ہے, ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں لیکن اس کی رحمت سے کم ہے. کہا اس کی رحمت سے کم, اس کی رحمت وسعت کل شیء. وہ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر. کمال کا جواب عطا فرمایا آپ نے ان لوگوں کے لیے جو نا امید ہو کے بیٹھ گئے کہ بھی ہم نے اتنا کیا. اب 99 لوگوں کا قتل کرنے والا شخص جب اس نے 100 قتل کر لیے پھر بھی اس کی نیت خالص تھی تو اللہ نے اسے بخش دیا. اور آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہماری بخشش نہیں کی. یعنی کہ یہ نا امیدی ایک شیطانی وسوسہ ہے اور کچھ نہیں. اللہ کی رحمت وسیع ہے, بندہ جب بھی اس کی بارگاہ میں آئے اللہ کی رحمت کبھی بھی مایوس نہیں ہے. واہ واہ واہ. ہمیشہ اس سے اچھا گمان رکھیں, ہمیشہ اس سے رحمت کی امید رکھیں. بس جو اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, کہ لوگوں کو بھی چاہیے پھر کہنا میرا مانے, ہاں کہنا میری فرمانبرداری کریں, میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں, اور پھر مجھ سے رحمت کی امید کریں.
माशाल्लाह हजरत साहब, आपने दिल बाग बाग कर दिया हकीकत में। अच्छा हजरत साहब, एक छोटा सा सवाल जो हमारे नाजरीन की तरफ से हमें मसूल हुआ है, वो ये है कि शब बारात जैसे कि आप बता रहे हैं, माशाल्लाह बख्शिश की रात है। अल्लाह तबारक व ताला जो है कबीला बनी कल्ब के जो बकरियां हैं उनके बालों के तादाद से भी ज़्यादा जो है गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रात में भी, जब अल्लाह तबारक व ताला इतने लोगों की लातादाद लोगों की बख्शिश फरमाएगा, जो इस रात में भी अल्लाह की बख्शिश से महरूम रह जाए, जिनकी इस रात भी बख्शिश ना हो पाए? जी बिल्कुल, उसी एक ही हदीस पाक में जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई है, जो आपने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों से भी बढ़कर, उनके बालों की तादाद से भी बढ़कर अल्लाह पाक बख्श देता है। उसी हदीस में आका अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है कि कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि ये रात गुजरती है, बावजूद इस रात के आने के वो अपनी बख्शिश नहीं करा पाते। अल्लाह अकबर। उनमें से दो हैं, वो जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उनकी बख्शिश नहीं होती। जाहिर है कि मुसलमान कोई मुशरिक नहीं, सही है, जो मुसलमान है फिर वो मुशरिक नहीं, सही है, जो मुशरिक है फिर वो मुसलमान नहीं है। सही। ये तो सवाल खत्म हो गया। जो मुसलमान है अल्लाह का शुक्र है वो शिर्क से महफूज है। जिनक से महफूज। दूसरी बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कीना परवर है, सही। जो शख्स कीना परवर है, दूसरों के लिए दिल में बुग़्ज़ और हसद रखता, इसके बावजूद कि शब बारात, इसका मतलब अगर खोल के समझाएं तो यानी कि इसका मतलब ये बनेगा कि जो दूसरों को अच्छा ना समझता हो, खुद जो अच्छा समझता हो, ये बनेगा? नहीं, जो दूसरों का नुकसान चाहता है, दूसरों का नुकसान चाहता है। अच्छा, जिससे बुग़्ज़ रखता है, हर वक्त उसकी ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना और यही दुआ करती है, हसद होता है। हसद होता है, बस इसका नुकसान होता रहे। सही। उसके पास आए या ना आए उसका नुकसान होता है। जी, उसका नुकसान। अल्लाह अकबर। अच्छा, ऐसे लोगों की भी बख्शिश नहीं? बख्शिश नहीं होती। वालिदैन के जो नाफरमान, हाँ, अगर वो इन चीजों को तर्क कर दे, सही, फिर तो अल्लाह की मगफरत के दरवाजे खुले, सही, वो वापस आ जाए, अगर को वो छोड़ दे, सही, तो फिर भी उनकी बख्शिश के चांसेस है, फिर तो अल्लाह की रहमत के वफदार है। अच्छा, ये दो हो गए, एक कीना परवर। जी, सूदखोर की बख्शिश नहीं होगी। सही। जो अपना माल लोगों को सूद के तौर पर देता, सूदी कारोबार करता है, चीजें करता। जी, अच्छा। और वालिदैन का नाफरमान और कीना परवर, सही, ये वो बदनसीब लोग हैं जो शब बारात के बावजूद अपनी बख्शिश नहीं करा पाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी बदबख्ती है, यकीन माने कि जिस रात अल्लाह तबारक व ताला लातादाद लोगों की बख्शिश फरमा देता है, ये बदनसीब लोग जो है ज़ुरात भी बख्शिश से महरूम रहते हैं।